بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں کی میڈم نے امی سے میرا رشتہ مانگا۔ امی تو خوشی سے نہال ہو گئیں کیونکہ میڈم بہت امیر تھی۔ مجھے بھی بڑے بڑے خواب دکھائے۔ جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو خوش ہو گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، چٹ منگنی پڑ بیاہ ہوا۔ لیکن جب دلہا کمرے میں آیا تو میں رونے لگی کیونکہ وہ تو میڈم کے اپنے بوڑھے شوہر تھے اور میڈم نے اولاد کے لیے یہ سب کیا تھا کیونکہ میڈم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں بہت روئی جب میڈم کے شوہر بولے کہ وہ ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے اگر میں نے انہیں وارث دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور لالچ میں آ گئی، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ میں مان گئی، لیکن سانس تب رکی جب روز میڈم کے شوہر کی جگہ میڈم میرے ساتھ کمرے میں سوتی۔ ابھی شادی کو 30 دن ہی گزرے تھے جب اچانک کمرے کے درمیان میڈم نے بڑا سا کھڈا کھودا، لیکن اندر سے نکلنے والی چیز نے میری جان نکال دی کیونکہ میرا نام سمیرہ ہے، میرا تعلق ضلع وہاڑی سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو بجلی کا کام کرتے تھے، ان کی اپنی دکان تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم اچھے اسکول میں پڑھیں، اس لیے ہمیں ایک پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا۔ ہم تینوں بہن بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے۔ میری نانی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ ماموں لوگوں نے نانی امی کو رکھنے سے انکار کر دیا تو امی ابا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پاس لے آئیں۔ میرے ابو امی کی پسند کی شادی تھی اور ابو غیر برادری سے تھے، گھر کوئی مان نہیں رہا تھا۔ نانا ابو بھی زندہ نہیں تھے اور امی کے بھائی چاہتے تھے کہ ان کی شادی بڑے ماموں کے سالے کے ساتھ ہو، لیکن امی نے انکار کر دیا۔ 3 سال لگے پر امی کے بھائیوں نے امی کی شادی اس شرط پہ کر دی کہ وہ جائیداد میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ نانی امی نے بہت سمجھایا اپنے بیٹوں کو لیکن وہ نہیں مانے۔ میری امی کے میکے والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے اور اچھی بھلی زمین امی کو آتی تھی۔ امی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی لیکن وہ ممانیوں کے اشاروں پر چلتے تھے۔ امی کی شادی ہو گئی۔ ابو کی ایک ہی بہن پر ابو نے اپنی دکان کھول رکھی تھی جہاں فریج اے سی وغیرہ ٹھیک کیے جاتے۔ جب سیزن ہوتا تو اچھا کام چل جایا کرتا۔ ساتھ ہی ابو نے ایک طرف کریانہ کا سامان بھی رکھا تھا۔ ہم اچھا کھا پی رہے تھے۔ جب سے امی اپنی اماں کو گھر لے آئی تھیں اب ہر فکر سے آزاد رہتی تھی۔ دن رات نانی کی خدمت کرتی۔ نانی کے پاس کچھ زیور تھا جو امی کو دیا، لیکن جب ایک بار نانی گر گئی تو ان کے علاج کے لیے اچھی رقم درکار تھی جس کے لیے وہ سونا بھی بیچ ڈالا۔ نانی نے کہا کہ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، بیٹے نہیں رکھتے تو مجھے کسی اولڈ ہوم چھوڑا۔ میرے دل میں بوجھ رہتا ہے کہ میں بیٹی کے گھر پر بیٹھی ہوں اور میرے علاج پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن امی نے کہا کہ آپ ماں ہیں، مجھ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت پرسکون ہوں جب سے آپ گھر پر آئی ہیں، ورنہ میں تو سارا دن بور ہو جایا کرتی تھی۔ بچے اسکول چلے جاتے، آپ کے آنے سے تو گھر میں ہر وقت رونق رہتی ہے۔ اور واقعی یہ سچ تھا، ہمیں اپنی نانی امی سے بہت پیار تھا۔ جیسے اسکول سے آتے سیدھا نانی کے پاس، وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی۔ اس عمر میں بھی فٹ دکھا کرتی تھی، لیکن جب گری تب سے چھڑی کے سہارے چلتی ہیں۔ پھپھو دل جلانے آ جاتی ہیں، ابا کو بہت کہتی ہیں کہ اس بڑھیا کو کیوں رکھا ہے اپنے ساتھ، ایک اپنی مرضی سے اس عورت سے شادی کی، اب ساتھ اس کی ماں کو بھی لے آئے ہو۔ بہن کو سمجھ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ساس اپنی خدمتیں ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ پھپھو ہر دوسرے دن آ جایا کرتی تھیں، جب آتی امی اچھا اہتمام کرتی، لیکن وہ کبھی خوش نہیں ہو سکی۔ پھپھو اپنی نند لانا چاہتی تھی جو کچھ سیدھی سی ہیں اور اس طرح گھر میں ان کی چلتی، لیکن ابو نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ سب کہتے تھے کہ اپنی مرضی سے شادی کر تو لی پر چلے گی بس 4 ہی دن، جیسے ہی عشق کا بھوت اترے گا طلاق ہوگی، ہاں طلاق۔ لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اماں ابا کی شادی کو 15 سال ہو گئے، دونوں اچھے طریقے سے گھر کو چلا رہے تھے اور کبھی ہم ان کو جھگڑتے نہیں دیکھا۔ جب ابو کا کام مندھا جا رہا تھا پھپھو نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا، لیکن امی نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ابا نے کہا کہ میری خیرت کا وعدہ نہیں کرتی کہ میں تم سے یہ لے سکتا، مگر اماں نے کہا یہ ہم دونوں کی زندگی ہے، ہمیں ہی چلانی ہے، کسی نے باہر سے آ کر ہماری مدد نہیں کرنی۔ ویسے بھی جب شوہر بیوی کی بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ کاروبار ایسے ہی چلتے ہیں، کبھی اچھے اور کبھی برے۔ یہ سب تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابا کی دکان واقعی اچھی چل پڑی۔ ابا نے اماں کو بتائے بنا ان کے لیے بالیاں بنائی اور شادی کی سالگرہ والے دن اماں کو دی، جس کو لے کر وہ کتنی دیر روتی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ لیکن پھپھو سے برداشت نہیں ہوا، روز گھر آیا کریں ابا سے پیسے لینے، رویا کریں کہ ابا نے بھی صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو پہلے ہی اپنا گھر بہت مشکل سے چلا رہا ہوں۔ پھپھو نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا کہ بیوی کو سونے کی بالیاں تو دے دی، بہن کے لیے 1 روپیہ نہیں۔ ابا خاموش ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ پھپھو کتنی دیر بڑبڑاتی رہیں، لیکن اماں نے تو اب ان کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔
ہمارے پرائیویٹ اسکول میٹرک تک تھا، 2 بچوں کے ساتھ ایک فری پڑھتا تھا، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے تو اسکول والوں نے بھی فیس بڑھا دی۔ میرا بھائی 9ویں جماعت میں تھا، ہم سے بڑا تھا، میں 8ویں کلاس میں تھی اور میری چھوٹی بہن 5ویں کلاس میں۔ ہماری پڑھائیوں کے خرچ دن بدن بڑھ رہے تھے اور ابا کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے۔ نانی امی نے کئی بار کہا کہ ان کو کسی سرکاری اسکول ڈال دو، وہاں کم از کم پرائیویٹ اسکول والے مسائل تو نہیں ہیں، لیکن امی کفایت شعار خاتون تھیں۔ ابا جو خرچہ دیتے اس میں سے بھی پیسے بچاتی تھی۔ بھائی بھی اب اسکول سے آ کر ابا کے پاس چلا جاتا، وہاں کام میں ان کی مدد کرتا، جس سے بھائی کا اپنا خرچ نکل آتا تھا۔ میری 2 سہیلیاں تھیں، دونوں اچھے گھروں سے تھیں، ان کے ابو بیرون ملک کام کرتے تھے، کبھی موبائل لے کر آتی بیگ میں چھپا کر، کبھی کوئی چیز کبھی کچھ۔ ہم ان کو روکتی، وہ کہتی کہ یہ سب تمہیں بھی مل سکتا ہے اگر تم بھی میرا کہنا مانو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے یہ سب ملتا ہے اور تم لوگوں کو پڑھائی کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ فلاں فلاں سر ہیں، بس ان کو کچھ وقت دو اور جو چاہو منگوا لو۔ میں ان کی بات سن کر شاکڈ ہو چکی تھی۔ کیسی بیہودہ نکلی جن کو میں اتنا اچھا سمجھتی رہی۔ ہمیشہ ان کو پڑھائی کے بغیر پاس ہوتے دیکھا، کلاس میں بھی اچھے نمبر آتے ہیں، اس کی وجہ آج مجھے پتہ چلی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے کام کر رہی تھیں جس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ ان کے باپ تو محنت مزدوری کرنے والے تھے اور وہ اسکول میں ایسے کام کر رہی تھیں۔ اس دن سے میں ان سے دوستی ختم کر دی۔ کئی بار انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج کے بعد مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو پرنسپل کے پاس چلے جاؤں گی۔ میری یہ دھمکی صحیح ثابت ہوئی، اس کے بعد وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، ماں باپ اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ کچھ بن جائے، پر افسوس وہی اولاد ان کی عزت کے ساتھ اپنی عزت سے کھیل رہی تھی۔ میرا سمجھانا، یہ رستہ چھوڑنا بھی ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ ناک سے مکھی اڑا کر چلی جاتی تھی۔ میں گھر اپنی امی کو بتانا چاہتی تھی ہمارے اسکول میں یہ ہوتا، پھر سوچا کہ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا لینا دینا، میں تو صحیح ہوں، جس نے جو کرنا ہے وہی بھرے گا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی بہت تھا، میں پڑھ لکھ کر ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ اماں بھی ہم بہن بھائیوں پر خوب محنت کرتی، اگر ہم پڑھ رہے ہوتے تو گھر میں اونچی آواز میں بھی نہیں بولتی تھی تاکہ بچے ڈسٹرب نہ ہوں، نہ ہی دھیان ان کا بھٹک جائے۔ میری امی ایک آئیڈیل ماں تھی، مجھے ان کے لیے بہت کچھ کرنا تھا جس کے لیے میں روز خواب دیکھا کرتی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھی تو بہت سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں اور فرسٹ پرائز لاتی تھی۔ نانا ابو بہت خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی بڑی ہو کر آرمی آفیسر بنے گی۔ میری امی کو شروع ہی سے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب کبھی ٹی وی پر دیکھ لیتی تو ہمیں اپنے بچپن کے قصے کہانیاں سنانے بیٹھ جاتی۔ آج بھی پرانا واقعہ چھیڑ کر بیٹھ گئی، بتا رہی تھی کہ ان کی ایک سہیلی تھی، اکلوتی سہیلی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے پلی بڑھی، لیکن جیسے وہ بڑی ہوئی تو مجھ سے خار کھانے لگی، اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، اب ہر وقت وہ ہوتی یا موبائل ہوتا۔ ایک بار میں اس کے گھر گئی، وہ بہت خوش تھی، اس کی شادی کی بات چل رہی تھی، جس لڑکے کو پسند کرتی، لیکن اس کے گھر والوں نے جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ وہ دکھی رہنے لگی، اس کی عقل پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کی باتوں کا یقین نہ کیا اور اپنی ہی شادی کے دن وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس صدمے سے اس کی ماں چل بسی، لیکن وہ کبھی واپس مڑ کر نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد میرے ابا بھی محتاط ہو گئے، وہ جو کہتے تھے کہ میری بیٹی بڑی ہو کر آرمی آفیسر بنے گی، ان کا اپنا اعتماد ڈگمگانے لگا۔ اب وہ مجھے اسکول نہیں جانے دیتے اور مجھے گھرداری پر لگا دیا۔ کچھ دن میں نے بہت احتجاج کیا، ان کی منتیں کی کہ میں کبھی ان کا اعتماد نہیں توڑوں گی، پر کسی نے میری بات نہیں سنی اور میں چپ ہو کر اماں کے ساتھ گھر کے کام کرنے لگی۔ 2 سال ہو گئے تھے میری سہیلی نوری کو بھاگے ہوئے، اور ایک دن وہ واپس لوٹ آئی، وہ پیٹ سے تھی۔ اس نے سب سے معافیا مانگی، لیکن اس کے بھائی نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اسے گھر نہ رکھا، اور ایک دن اس نے اپنے بچے کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے نوری کو آگے بیچ دیا تھا۔ وہ دن رات نہ جانے کن مشکلات سے وہاں سے نکل کر آئی، معافیا مانگی، لیکن کسی نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد اس کنویں کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس کے بھائیوں کا وہاں رہنا پہلے ہی مشکل تھا، نوری کی موت نے سب گاؤں والوں کے مزید منہ کھول دیے تھے۔ ہر کوئی باتیں کرتا کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ نوری زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایسے مر چکی ہے۔ مجھے آج بھی وہ یاد آتی تھی، میری ایک ہی تو سہیلی تھی۔ اماں نے بتایا کہ اس کے بعد میرے بھائیوں نے میرے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا، جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ اماں کی گود میں سر رکھ کر میں آنسو بہاتی، اماں مجھے تسلیاں دیتی، لیکن میرے خواب ٹوٹ گئے تھے، جن کی کرچیاں روز مجھے لہو لہان کرتی۔
انہی دنوں بھائی نے اپنے رشتے کی بات گھر کی۔ ابا پہلے سے خلاف تھے ان لوگوں کے، پر بھائی نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ وہاں میری شادی کر دی تو ٹھیک، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شروع سے ہی وہ لوگ ہمارے دشمن تھے اور بھائی دشمنوں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس کی نہ شکل تھی نہ ہی عقل۔ پتہ نہیں بھائی کو اس میں کیا پسند آیا تھا۔ بھائی نے بہت جلدی کی اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ پورے گاؤں میں پولیس لڑائی جھگڑے شروع تھے۔ بھائی کہیں جا کر چھپ چکا تھا، جس کا کسی کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ پولیس ابا اور چھوٹے بھائی کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ 1 ماہ جیل میں رہے، لیکن بھائی کہیں سے نہیں ملا۔ اس لڑکی کے خاندان والوں نے خود ہی ابا اور بھائی کو رہا کروا دیا۔ 8 ماہ بعد بھائی اپنی بیوی کو لے کر لوٹے، لیکن اسی وقت لڑکی کے گھر والوں کو خبر ہو چکی تھی۔ وہ اسے مارنے آ گئے، لیکن گاؤں کے کچھ بڑوں نے مل کر معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ لیکن اب وہ لڑکی کبھی ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ابا نے بھائی سے خوب لڑائی کی، اس کو آگ کرنے کی دھمکی دی، لیکن اماں نے کہا کہ جوان خون ہے، شادی کر لی، اب ایسا نہ کریں۔ اماں نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے تھے، اس لیے وہ چپ ہو گئی اور کچھ دنوں میں گھر کا ماحول صحیح ہو گیا۔ پر بھابھی ناچ نچانے لگی۔ گھر میں سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ایک میں خوبصورت تھی۔ میری بھابھی سے برداشت نہیں ہوا، وہ حسد کرنے لگی اور میرا ہر کام خراب کرتی۔ ایک بار بہت بڑے ایک گھر سے میرا رشتہ آیا۔ اماں ابا نے ہاں کر دی، وہ لوگ خاندانی تھے، زمین جائیداد کے مالک۔ میری منگنی کر دی گئی، لیکن منگنی سے 1 ماہ بعد وہ لوگ منگنی توڑ گئے، کیونکہ میری بھابھی نے ان سے کہا کہ میرا کردار اچھا نہیں ہے، میرا کہیں اور چکر ہے۔ میرا خدا گواہ تھا کہ میں تو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتی تھی، اور وہ مجھ پر ایسے الزام لگانے کی پورے گاؤں میں میری باتیں ہونے لگی۔ ابا سر جھکا کر چلنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بھابھی نے اپنی شادی شدہ بھائی کا رشتہ پیش کیا، جس کی بیوی کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ بھائی بہت حامی بھر رہے تھے، اس کی تعریفیں کرتے کہ ایسی ہماری بھی صلح ہو جائے گی، لیکن ابا نے کہا کہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے واسطے جو اپنی سگی بہن کو آگ میں دھکیل رہے ہو۔ انہی دنوں میری ملاقات تمہارے ابا سے ہوئی۔ تمہارے ابا اس وقت ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ میں تم لوگوں کی نانی کے ساتھ وہاں جاتی تھی اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جایا کرتی تھی۔ مجھے اس کا دیکھنا پھر مسکرانا اچھا لگا اور پھر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ تمہارے ابا نے اپنی دادی کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت تمہارے نانا زندہ تھے، پر بھائیوں نے کہا کہ وہ خیر برادری میں رشتہ نہیں کرتے، پر ابا نے کہا کہ وہ سوچیں گے۔ ابا کی طبیعت خراب رہتی، ہر وقت سوئے رہتے۔ ہم اس وقت انجان تھے، سب کو یہی لگتا کہ ابا بیمار رہتے، اس وجہ سے کمرے میں سوئے رہتے۔ لیکن دشمنوں کی بیٹی دشمن بن کر آئی تھی۔ اس کا حسد ہمارے پورے گھر کو کھا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا کہیں رشتہ نہیں ہوتا اور تم لوگوں کے نانا ابا بیمار رہنے لگے۔ ایک دن ابا کی طبیعت بگڑ گئی۔ چھوٹا بھائی ابا کو ہاسپٹل لے کر پہنچا، پر ابا نہ بچ سکے۔ وہ دنیا چھوڑ کر میری ماں بیوہ ہوگی۔ میری تو جیسے ہی دنیا اجڑ گئی تھی۔ باپ کا سہارا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نشہ آور ادویہ لینے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ بھابھی نے کہا کہ اس نے مجھے ابا کے کھانے میں دوائی ملاتے ہوئے دیکھا۔ میں کیسے اپنے باپ کو مار سکتی تھی؟ میں بہت قسمیں کھائی، لیکن بڑے بھائی نے یقین نہیں کیا۔ بھائی پر جو مان تھا بہنوں کو، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی کی مان تھا۔ ابا کے جاتے ہی بڑے بھائی نے اپنی چلانی شروع کر دی، لیکن میں بھی ان کے آگے کھڑی تھی۔ ان کا ظلم برداشت سے باہر تھا۔ اتنے سال بہن بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے ان کی بیوی آتی ہے وہی بہن ظالم بن جاتی ہے، اسی کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ میں بھی اب صاف صاف بتا دیا کہ مجھے جاوید سے شادی کرنی ہے۔ تب تم لوگوں کے ماموں نے کہا کہ ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے، اس کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی۔ وہ تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے۔ مجھے سب منظور تھا، کیونکہ میں جانتی تھی آج ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی تو وہ مجھے ایک بد کردار شخص سے بیاہ دیں گے۔ مجھے بس اماں کا سہارا تھا۔ پھر سادگی سے میرا نکاح تم لوگوں کے ابا سے کر دیا گیا اور وہ مجھے گھر لے آیا۔ تم لوگوں کی دادی اور پھپھو مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ بہت کوشش کی انہوں نے میرا گھر خراب کر سکے۔ وہ کبھی تم لوگوں کے ابا کے کان بھرتی، کبھی میرے بنائے کھانے میں نمک تیز کر دیتی اور کبھی کپڑے جلا دیتی۔ ایک بار تمہاری دادی نے خود کو آگ لگا لی اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے ابا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ تم لوگوں کے ابا نے مجھ سے کہا کہ سلمیٰ اپنا سامان باندھ لو۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی۔ جاوید نے مجھے کھڑا کیا کہ پاگل روتی کیوں ہو؟ میں نے سامان باندھنے کا کہا ہے۔ ہم دونوں یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب تم مزید میری ماں بہن کی غلامی نہیں کرو گی۔ تمہاری دادی اور پھپھو حیرت میں ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم وہ گھر چھوڑ کر اس گھر میں آ گئے اور یہاں ہی تم لوگ پیدا ہوئے۔ تم لوگوں کی دادی انہی دنوں وفات پا گئی اور تمہاری پھپھو نے اسی محلے کے ایک لڑکے سے شادی کر لی۔ اسی گھر میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ جب عقل ٹھکانے آ پھر سے اب آگ لگانے شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے تم لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کبھی برائی کے خلاف چپ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آواز اٹھانی چاہیے، ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں تم لوگوں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں، کمزور نہیں۔ تم لوگ میری اولاد ہو، زندگی میں کچھ کرو گے، آگے بڑھو، لیکن کبھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا۔
ہم تینوں بہن بھائیوں نے وعدہ کیا امی سے. امی کی تربیت ہی تھی جو ہمارا بھائی ہم پر اعتماد کرتا اور ہمیں عزت دیتا تھا. امی آنسو بہا رہی تھی، اپنے باپ کو یاد کر کے افسردہ تھی. انہوں نے بہت کچھ کھویا تھا. امی کے بڑے بھائی کو پتہ چل گیا تھا، ان کی بیوی نے سب کیا. انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور جہاں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی وہیں لڑکی اپنی کزن کو بیاہ کر لے آئی تھی. دشمنی مزید بڑھتی جاتی پر اس مکار عورت کو خود ہی اس کے بھائی نے مار دیا تھا. ماموں کئی بار آئے امی سے معافی مانگنی. نانا اماں کو ساتھ لے جانا چاہا پر امی نے کہا کہ اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتی. آپ لوگوں کا جب دل کرے آپ ملنے آ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی وہاں نہیں آئیں گے. آج تک امی کا میکا نہیں دیکھا تھا. کبھی دل کیا جانے کا، پر جو کچھ امی کے ساتھ ہوا وہ لوگ میرے دل سے اتر چکے تھے. مجھے سب زہر لگتے تھے. اسکول کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی میڈم کو سب کچھ بتا دوں گی. میری کلاس کی لڑکیاں کیسے ایک میل ٹیچر سے تعلق رکھے ہوئے ہیں اور بھی پتہ نہیں کس کس لڑکی کو پیسوں کے لالچ میں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا. مجھے سب کو روکنا تھا، ان کو بچانا تھا، برائی کے خلاف آواز اٹھانا تھی. کچھ دن انتظار کیا اور ایک دن موقع دیکھتے ہی سب کچھ ان کو بتا دیا. وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی. انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا، وہ سب اپنے طور پر سنبھال لیں گے. میرے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا تھا. اب روز ہی میڈم مجھ سے ملتی، میرا خیال رکھتی، میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتی. اور پھر ایک دن انہونی ہوئی. کیونکہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں کی میڈم نے امی سے میرا رشتہ مانگا. امی تو خوشی سے نہال ہو گئی کیونکہ میڈم بہت امیر تھی. مجھے بھی بڑے بڑے خواب دکھائے. جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو خوش ہو گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا. چٹ منگنی بڑبڑا ہوا، لیکن جب دلہا کمرے میں آیا تو میں رونے لگی کیونکہ وہ تو میڈم کے اپنے بوڑھے شوہر تھے اور میڈم نے اپنی اولاد کے لیے سب کیا تھا کیونکہ میڈم کی کوئی اولاد نہیں تھی. میں بہت روئی جب میڈم کے شوہر بولے کہ وہ ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے اگر میں نے انہیں وارث دیا. میں سوچ میں پڑ گئی اور لالچ میں آ گئی، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی. میں مان گئی، لیکن سانس تب رکی جب روز میڈم کے شوہر کی جگہ میڈم میرے ساتھ کمرے میں سوتی. ابھی شادی کو 30 دن ہی گزرے تھے جب اچانک کمرے کے درمیان میڈم نے بڑا سا کھڈا کھودا، لیکن اندر سے نکلنے والی چیز نے میری جان نکال دی کیونکہ وہ میڈم کے شوہر کی لاش تھی. میں بیڈ پر گر گئی. میرے لیے یہ سب عجیب تھا. میڈم نے بتایا کہ یہ ایک درندہ ہے، اس نے بہت سی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا. تمہاری دوستیں میل ٹیچر کے ساتھ تعلق میں تھیں، وہ یہی تھا. سب سے پہلے اس کی درندگی کا نشانہ میں بنی تھی. میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں اس شخص سے دور رہوں، لیکن میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی. میں اندھا اعتبار کیا اور اسے بھاگ کر شادی کی، لیکن میں ماں نہیں بن سکی. شاید میری ماں کی آہ تھی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور اس کا ظلم بڑھتا گیا. تمہاری دوستوں کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس کی درندگی کا نشانہ بنی، اور آج سے 3 ماہ پہلے ایک لڑکی اپنی جان گنوا بیٹھی. جب میں نے اسے بتایا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اس نے تمہیں بھی اپنے ہوس کا نشانہ بنانا چاہا اور مجھے زبردستی تمہارے گھر بھیجا تمہارا رشتہ لینے. میں نے جس لڑکے کی تصویر تمہیں دکھائی تھی وہ اس گھر کا نوکر ہے جس کو بچوں کی طرح پالا. اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے. میرے شوہر کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کا ظلم سہتے تھک گئی تھی. اب اس نے میری ہی بہن پر نظر رکھ لی، مجھے طلاق دے دی، لیکن میں نے اسے مار دیا اور یہیں دفن کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو. آج رات میری فلائٹ ہے. میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اور اس گندی نالی کے کیڑے کو اس کی جگہ دفن کرنے جا رہی ہوں. تمہارے شوہر کو میرے میاں نے قید کر دیا تھا. میں نے اسے آزاد کر دیا. وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے. تم چاہو تو مجھے معاف کر دینا، میرا پردہ رکھ لینا، اور چاہو تو دنیا کے سامنے میری سچائی لے آنا. میں خاموش تھی. سب سن کر میں حیران تھی، لیکن میڈم کی آنکھوں میں ایک اذیت تھی، ایک تکلیف تھی. لاش گل سڑ جاتی، بدبو آنے لگتی، پر میڈم نے اسے کوئی دوا لگا کر بیگ میں رکھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں. 3 سال ہو گئے میڈم کو بیرون ملک گئے ہوئے. جس کو اپنا بیٹا بتا کر میرے گھر والوں کے سامنے مجھ سے شادی کی تھی اس کو میرے حوالے کر گئی. وہ ایک اچھا شوہر نکلا، میرا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ بھی ساری حقیقت سے آگاہ ہے. مجھے کہتا ہے کہ سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ. میں امید سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ غریب گھروں کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. میں کبھی ذکر نہیں کیا کسی سے میڈم کیا تھیں، کون تھیں. سب کو یہی بتاتی ہوں کہ وہ دونوں میاں بیوی یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. وہ جاتے وقت میڈم سب کچھ میرے حوالے کر گئی تھی. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے. اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے. اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.